اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 91 یعنی 91 ہے۔ اس مرتبہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہم بجائے موضوع کے یا کسی اور وجہ کے ہم سال کی طرف جا رہے ہیں، سال بہ سال چل رہی ہے ہماری یہ نشست۔ گزشتہ نشست 1987 پہ تقریباً ختم ہوئی تھی، لیکن اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں جن کا ذکر ابھی کروں گا۔ آج کی نشست زیادہ تر 1988 یعنی 1988 کے ذاتی اور ملکی معاملات پر مشتمل ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھیں گے کہ ذاتی زندگی، تجرباتی زندگی، صحافت کی اور ملک کے حالات، یہ سب ایک ساتھ چلتے رہیں گے سن کے حساب سے۔ تو آج ہم پہنچے ہیں 1988 میں۔ اس میں پہلے اپنی ذاتی زندگی کے معاملات بیان کروں گا کہ 1988 میں میری والدہ مرحومہ کا انتقال ہوا۔ اس سے قبل 1984 میں یعنی 4 سال پہلے میرے والد مرحوم کا انتقال ہوا تھا۔ تو 4 سال کا یہ گیپ جو تھا، اس میں زندگی کسی طرح ٹھہراؤ پر آ گئی تھی۔ میں ایک بات واضح طور پر بتا دوں، نوجوان نسل کو خاص طور سے، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی میں جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے، تھوڑے سے پیسے حاصل ہوئے، بچوں کی تعلیم و تربیت ہوئی، میری اپنی کچھ شہرت ہوئی، یا میں نے جتنا کام کیا اس کی جو تعریف ہوئی، یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے میرے ماں باپ کی دعاؤں کو۔ یقین کیجئے کہ میں بالکل حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میری اپنی ذاتی زندگی میں نہ تعلیم، نہ تجربہ، نہ مشاہدہ، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی میرے والدین کی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، والد صاحب مرحوم 12 سال تک صاحب فراست یعنی بستر پر رہے، بستر کے مریض، جسے انگلش میں بیڈ پیشنٹ کہتے ہیں۔ تو اس دوران میری والدہ مرحومہ نے بہت خدمت کی تھی۔ پھر بالآخر ان کا بھی وقت آیا، اور 1988 میں جب ہم نائجیریا میں رہتے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کی حد المقدور جو کچھ ہم نے خدمت کی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میں آپ سے مخاطب بھی ہوں، آج بڑی ماشاءاللہ خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ صحت کی معمولی مشکلات کے علاوہ مجھے اور کوئی تکلیف نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو والد صاحب نے 12 سال گزارے، لیکن میری والدہ مرحومہ نے 3 دن سے زیادہ خدمت کا موقع نہیں دیا مجھے۔ ان کا ہارٹ فیل ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا ان کا، جناح اسپتال کے وارڈ نمبر 10 میں ہم لے کر گئے، اور وہاں پھر 3 دن کے بعد ہمیں ان کی لاش ملی، یعنی ان کی میت ملی۔ تو یہ 3 دن جو انہوں نے گزارے، ظاہر ہے ہارٹ اٹیک کے بعد تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن سچی بات ہے کہ جناح اسپتال کے ڈاکٹروں نے سنبھالا، انہوں نے تکلیف نہیں ہونے دی، وقت تو تھا مقرر ان کا۔ تو میں ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ والدہ مرحومہ کے انتقال پر مجھے ایک دم خیال آیا کہ اس وارڈ میں میری پہلی اہلیہ رضیہ جن کا نام تھا، وہ داخل نہیں، 4.25 مہینے تک اس وارڈ میں رہی تھی۔ بالآخر ہم ان کو وہاں سے نکال کر لے گئے، کارڈیو ویسکولر میں ان کا دل کا آپریشن ہوا تھا۔ تو میں والدہ کے انتقال پر ایک دم میرے ذہن میں یہ بات آئی، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن بہرحال ذہن پر تو قابو نہیں آدمی کا۔ تو بات یہ ذہن میں آئی میرے کہ اس وارڈ کو ہماری ایک جان کی ضرورت تھی۔ تو بیوی کو میں نکال کے لے گیا، تو والدہ مرحومہ کی یعنی جان یہیں جانی تھی اللہ کے یہاں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہوتا ہے بعض اوقات انسان کو خیال آتا ہے کہ ایک جان کو ہم نکال کے لے گئے، دوسری جان آئی، وہ اس وارڈ میں ہی آخر ان کا آخری وقت ہوا۔ تو اب یہاں ایک والدہ کے حوالے سے ایک بات اور کہہ دوں، والد صاحب کے حوالے سے بتا دوں کہ 2-2.5 سال لگے تھے مجھے ان کے انتقال کے بعد سنبھلنے میں۔ پھر والدہ کے انتقال کے بعد تو میرا سنبھلنے میں بہت وقت لگا، اور یہ بات شاید کسی کو یقین نہ آئے کہ ان کے انتقال کو آج 36 سال ہو گئے، والدہ کے 32 سال کے عرصے میں مجھے والدہ بات بات پر یاد آتی ہیں، اور بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ میرے گھر والوں نے ان کی ساری تصویریں چھپا کر رکھی ہیں۔
میں ان کی تصویر نہیں دیکھ سکتا، تصویر دیکھتا اور رونا آتا ہے مجھے، اتنی شفقت تھی۔ تو بہرحال ایک بات اس میں یہ آ گئی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم میت لے کر آئے جنا اسپتال سے، ایمبولینس سے، اور گھر میں جب اتارا ہے تو میں نے کمر سے یوں سہارا دے کر اور ان کو بستر پر لٹایا، پھر کفن دفن کا انتظام ہونا تھا۔ اس کے بعد جب ہم لے کر گئے اور قبر میں بھی اتارنے میں میرا سہارا تھا، زیادہ وزن تو میں نہیں اٹھا سکتا، لیکن میرا سہارا تھا، دونوں ہاتھوں سے میں نے ایسے کر کے سہارا دے کے اور قبر میں اتارا تھا ان کو۔ تو یہ 2 وقت ایسے تھے کہ میرے جسم میں ان کی گرمی محسوس ہوتی رہی، حالانکہ نہلا دلا چکے تھے ان کو، کفن وفن دے چکے تھے۔ اور یہ بات پھر بتا رہا ہوں میں کہ یہ لمس، یہ حرارت، یہ مجھے کئی سال تک محسوس ہوتی رہی ہاتھوں میں۔ اب تو خیر نہیں ہے وہ، لیکن ایک بہت مدت تک رہی ہے۔ تو یہ والدہ سے محبت اگر ہو، والدہ کی اگر دعائیں لیں آپ، تو آپ دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں۔ میں تو خیر بہت بلند مقام پر نہیں پہنچ سکا، اس لیے کہ میری خدمات شاید اتنی نہیں تھی، لیکن آپ کر کے دیکھیے خدمت والدین کی، دونوں کی، جو بھی زندہ ہوں، اور قرآن کے حکم کے مطابق انہیں اف تک نہ کہیں آپ۔ تو یہ تو ہوا میرے والد اور والدہ کی انتقال کی بات۔ لیکن اس میں ایک بات اور رہ گئی ہے، وہ یہ کہ والدہ کو تیسرے دن شام کو ان کی حالت دیکھی میں نے کہ بہت خراب ہے، اور شاید یہ آخری وقت آ گیا ان کا۔ تو ہمارے عزیز اقارب زیادہ تر حیدرآباد سندھ میں رہتے ہیں، والدہ کے خاص طور سے۔ میں نے ان کو فون کر کے بلا لیا کہ بھائی دیکھنا ہو تو دیکھ لو آخر وقت میں۔ وہ سب آئے، دوڑے دوڑے آئے سارے، وہ آئے، دیکھا۔ اس وقت والدہ کی طبیعت بہت بہتر اور شاش وشاش نظر آ رہی تھی۔ تو مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہوئی کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اتنی صحت مند ہے اور ہمیں دوڑا دیا حیدرآباد سے۔ خیر وہ رات گزار کے دوسرے دن صبح وہ حیدرآباد جانے لگے۔ حیدرآباد جب پہنچ گئے تو میرے یہاں سے فون پہنچا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یعنی دوسرے دن انتقال ہوا ان کا، جب یہ لوگ جو آئے تھے عیادت کے لیے وہ سارے حیدرآباد پہنچ گئے۔ اس وقت مجھے اور زیادہ شرمندگی ہوئی کہ کہیں گے کہ صاحب دیکھیں ویسے طبیعت صحیح تھی لیکن خراب زیادہ تھی تو بتاتے تو ہم رک جاتے۔ تو ان سب کو دوبارہ آنا پڑا۔ لیکن اس سے پہلے کا ایک مرحلہ، جس شام وہ واپس جا رہے تھے دیکھ کر گھر، یہاں رہے رات کو، دوسرے دن صبح حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئے، تو میں مغرب کی نماز جناح اسپتال میں ایک اچھی مسجد ہے وہاں پڑھ رہا تھا۔ نماز کے دوران اتنی رقت تحریر، اتنی بری طرح رویا ہوں میں، یعنی جیسے یقین ہو گیا مجھے کہ اب والدہ نہیں رہیں گی، اور دوسرے دن صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ تو خیر یہ میری ذاتی باتیں تھیں، لیکن اس میں کچھ سبق آموز پہلو تھے، اس لیے میں نے ان کا کسی قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اب آئیے آپ 1988 کی طرف، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا۔ تو میری والدہ جو ہے وہ اچھا ایک بات شاید میں پھر بتا دوں کہ میری جو والد صاحب کے انتقال سے قبل میری دوسری شادی ہو چکی تھی، اس کا احوال میں بتا چکا ہوں، لیکن اب آ رہا ہوں میں 1988 کی طرف، 88 تک پہنچ گیا ہمارا یہ سفر اب جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز 88 سے پہلے کی بہت دلچسپ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ 18 دسمبر 1987 یعنی 87 میں بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی شادی ہوئی تھی۔ ککری گراؤنڈ، لیاری کا بڑا گراؤنڈ ہے، میدان، اس میں وہ ان کی نکاح کی تقریب ہوئی تھی۔ اب لیاری والے ان کو بہت پسند کرتے تھے، تو اس لیے وہ بڑے بگڑے اور جشن ہوئے اور سب کچھ ہوا۔ تو لیکن اب بتا دوں میں کہ جس وقت بے نظیر کی شادی ہوئی آصف علی زرداری سے، آصف علی زرداری کے نام سے دنیا واقف نہیں تھی۔ چند لوگ جو آس پاس کے ہوں گے یا ان کے والد کے قریبی کوئی جو بھی ہوں گے وہ شاید جانتے ہو، نہ اس شخص کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کے والد جو تھے حاکم علی زرداری، کہتے تو ہیں یہ کسی زمانے میں اونٹ چرانے والا خاندان تھا، لیکن جب حاکم علی زرداری صاحب مشہور ہوئے تو اس وقت وہ زمیندار تھے، بڑے زمینداروں میں ان کا شمار ہونے لگا تھا، اس لیے لوگ جاننے لگے تھے ان کو۔ اور کراچی کا بیمبینو سنیما، وہ پوری بلڈنگ ان کی ملکیت تھی، اور زرداری صاحب یعنی آصف علی زرداری صاحب کے مخالفین
یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں ٹکٹ بلیک کیا کرتے تھے بمبینو سنیما پر، یہ شہرت تھی ان کی اس وقت جب بے نظیر سے شادی ہوئی ہے۔ اب بے نظیر سے شادی کیسے ہوئی، کس نے کرائی، اس سے آگے ان سے کیا کام لینے تھے، یہ بین الاقوامی معاملات ہوتے ہیں، بلکہ اگر سازشیں کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح کے پروگرام جو یعنی انمل جیسے بے جوڑ قسم کے یہ جو رشتے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاست کار فرما ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ بعد میں آصف علی زرداری صاحب ایوان صدر تک پہنچ گئے، بے نظیر کی وجہ سے پہنچے۔ بے نظیر سے شادی کے بعد پھر 1988 میں ان کا معاملہ یہ ہوا کہ بے نظیر صاحبہ ملک کی وزیر اعظم بنی۔ سیاسی جماعتوں کے جو انتخابات ہوئے تو اس میں پیپلز پارٹی نے پورے ملک میں زیادہ نشستیں حاصل کی، اور مسلم لیگ نے جو نواز شریف صاحب کی تھی اس نے پنجاب میں بہت بڑی اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ تو ملک اس طرح تقسیم ہوا کہ ملک پر حکومت تھی بے نظیر کی یا پیپلز پارٹی کی۔ پاکستان کی پہلی وزیر اعظم نہیں بلکہ دنیا کی پہلی مسلم وزیر اعظم تھی بے نظیر جب منتخب ہوئی ہیں۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے یہ 1988 کے واقعات کا جب ذکر کریں گے تو 10 اپریل کو راول پنڈی کے قریب اوجڑی کیمپ میں، اوجڑی ایک علاقہ ہے، اس کے فوجی کیمپ میں زبردست دھماکے ہوئے تھے۔ یہ 1988 کے اپریل کی بات ہے۔ تو ان دھماکوں نے اس قدر تباہی مچائی کہ سرکاری ذرائع نے تو کہا کہ 103 افراد اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس میں فوجی بھی بہت ہوں گے، لیکن غیر سرکاری ذرائع نے کہا کہ تعداد کا کوئی اندازہ نہیں، بہت لوگ شہید ہوئے اس میں۔ تو یہ ایک دھماکہ ہوا تھا یعنی اپریل 1988 میں۔ اس کے بعد 17 اگست 1988 میں جنرل ضیاء الحق کی شہادت ہوئی تھی۔ طیارے کے حادثے میں انہیں ہلاک کرایا تھا، اور یقیناً امریکہ نے ہلاک کرایا تھا ان کو۔ اس کی تفصیل میں گزشتہ نشستوں میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 1988 جو ہے کس طرح میرے لیے والدہ سے محرومی کا سال، ملک کے لیے بے نظیر کی آمد، شادی، زرداری جیسے شخص ہے جو ان کے اقتدار کی وجہ سے مسٹر 10% کہلائے، یعنی ہر سودے میں ان کا 10% حصہ ہوتا تھا بقول ان کے مخالفین کے، اور بعد میں وہ بڑھتے بڑھتے جب ایوان صدر تک پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تو وہ 100% کہلانے لگے کہ کسی کا کچھ نہیں ہے، سارا میرا حصہ ہے، جو کوئی کاروبار تجارت کرے۔ بہت دلچسپ واقعات اس زمانے مشہور ہوئے، غلط صحیح کا اللہ کو معلوم، لیکن بہرحال ایک واقعہ جو مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی بہت بڑا ان کے علاقے کا نواب شاہ کا تاجر سندھی وہ پہنچا ملاقات کے لیے کہ صاحب میں ایوان صدر میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس سے جا کر ملتا ہوں۔ تو ملنے کے لیے خیر انہوں نے اجازت لی، گاؤں کا آدمی تھا ان کے، وہ چلا گیا، وہ اندر جا کے پہنچا، بات کی، اور اس کے بعد کوئی معاملہ کرنا تھا کسی کاروبار کے سلسلے میں، تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے فیصد حصہ مانگا کہ اتنا مجھے دو گے تو کاروبار کرنے کی اجازت دوں گا۔ تو انہوں نے منع کر دیا کہ بھائی ہم کوئی پاگل ہیں کہ ساری محنت ہم کریں نا، آپ کو دے کے ہم تھوڑا سا حصہ رکھیں، تو ہم تو پھر نہیں کرتے۔ وہ جب باہر آیا گیٹ پر واپس تو باہر جانے لگا تو اس سے کہا گیا جی 25 لاکھ روپے نکالو۔ دروغ برگردن راوی، دوبارہ کہہ رہا ہوں، دروغ برگردن راوی، راوی پر سارے جھوٹ سچ کا الزام آئے گا، مجھ پر نہیں ہے۔ بہرحال یہ بہت پھیلی تھی یہ بات، ان سے کہا 25 لاکھ روپے نکالو۔ چلے بھائی کس بات کے؟ کمال ہے، ایوان صدر میں جو بیٹھا ہوا ہے سربراہ، اس کی ملاقات کوئی ایسی مفت میں تھوڑی ہوتی بھائی۔ 25 لاکھ روپے نکالو، آپ ان کو دیکھ کر آئے ہو، ان کا دیدار کر کے آئے ہو، ان سے مل کر آئے ہو، ان سے ملنا معمولی بات نہیں، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ چنانچہ 25 لاکھ روپے دے کر بیچارہ وہ باہر نکلا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی نے سنیما میں اعلان کر دیا کہ داخلہ فری، داخلہ فری، آج کے اس شو میں داخلہ فری، وہ دھڑ دھڑ لوگ آئے، ہال میں پہنچ گئے۔ جب ہال بھر گیا تو انہوں نے بند کیے دروازے، اس کے بعد فلم دکھائی، فلم دکھانے کے بعد جب باہر نکلنے لگے تو کہلے باہر جانے کے 50 روپے دو، اندر آنا فری تھا، باہر جانے کے پیسے۔ تو وہ 25 لاکھ روپے جو ہے وہ شاید وہ چونکہ سنیما سے بھی تعلق تھا تو، اور کیا پتہ نہیں کہ زمانے کی بات ہو، تو وہ سنیما کا جو ان کا تجربہ تھا وہ شاید وہاں بھی کام آیا۔ بہرحال یہ کچھ اس میں مذاق کی بات ہو گئی ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد
30 ستمبر کو حیدرآباد سندھ میں جو قتل و غارت گری ہوئی ہے، نامعلوم افراد نے مختلف علاقوں میں فائرنگ کی ہے یہ 1988 کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس میں جو شخص جتنے لوگ شہید ہوئے شہری ہلاک ہوئی، نامعلوم افراد تو آج تک چلے آ رہے ہیں. تو ان نامعلوم افراد نے جن کو سب جانتے ہیں، حکومت، ادارے، تعلیم، وہ کیا کہتے ہیں، عدالتیں، سب کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو اس وقت بھی نامعلوم افراد نے فائرنگ کی حیدرآباد میں. تو اس کی فائرنگ سے بتایا جاتا ہے کہ 120 افراد کا قتل عام ہوا تھا. چھوٹا سا شہر حیدرآباد، اس میں 120 افراد ایک ہی دن میں ہلاک کر دیے جائیں بغیر کسی وجہ کے، تو کتنا بڑا المیہ ہوگا. تو یہ سمجھ لیجیے کہ بہت بڑا المیہ تھا. اور پھر اس کے بعد 31 اکتوبر کو اسی سال، میں بتا رہا ہوں یہ ہلاکت کا، تباہی کا سال تھا. یہ ادھر معیشت کی تباہی کے لیے مختلف طاقتوں کو برسر اقتدار لانے کے منصوبے تھے، اور ادھر نامعلوم افراد جو ہیں وہ اپنی کارروائی کر رہے تھے. چنانچہ اکتوبر میں سراب گوٹ کے قریب سے ایک لسانی جماعت کا جلوس گزر رہا تھا، وہاں ان کا ٹکراؤ ہو گیا پٹھانوں سے، اور اس میں جو قتل و غارت ہوا ہے وہ بھی اتنا. اور پھر ٹی وی پہ مسلسل اس کی وہ آ رہی تھی فوٹیج جسے کہتے ہیں. تو وہ دیکھ دیکھ کے لوگ گھروں میں وحشت زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ کیا ہوگا. پھر اس کے بعد اگلے روز پورے سندھ میں نسلی فسادات شروع ہو گئے. ایک دوسرے کو مار رہے ہیں کہ تم فلاں زبان بولنے والے ہو، تم فلاں علاقے کے ہو، اس لیے تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں. آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے تھے. اور پورے سندھ میں جو فسادات ہوئے تھے، اس کی کوئی تعداد صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کسی علاقے میں 70 افراد ہلاک ہوئے، کہیں 80 ہوئے، کہیں 100 ہوئے، کہیں 30-35 ہوئے. جتنا بڑا علاقہ تھا جیسے حالات تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اکتوبر میں، یعنی اگلے روز جو فسادات ہوئے 1 اکتوبر کو، اس میں تو بے شمار جانیں گئی انسانوں کی. اور کسی کو آج تک یہ احساس نہیں ہے کہ اس زمانے کے غنڈے، بدماش، قاتل، دہشت گرد جو تھے وہ سارے ریکارڈ پر موجود ہیں. ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک ٹی وی پروگرام میں نے دیکھا، ایک اینکر صاحب ہیں جو ان کے مرکز پہ گئے، دہشت گردوں کے ایک مرکز پر. وہاں بالکل کاروبار آرام سے ہو رہا ہے. تصویر میں اسی شخص کی تصویر پیچھے دیوار پر لگی ہوئی ہے کہ جس سے قطع تعلقی کا حلفیہ سب لوگوں نے اقرار کیا تھا. وہاں وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہماری ان کی بڑی خدمات ہیں اور ان کی وجہ سے تو ہم آج یہاں تک پہنچے. انہوں نے ملک و قوم کی بڑی خدمت کی ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا آپ کو کہ جو عام انتخابات ہوئے پھر 1988 میں، اس میں بے نظیر صاحبہ کی پارٹی، پیپلز پارٹی، وہ بڑی اکثریت سے کامیاب ہوئی پورے ملک میں. لیکن پنجاب میں بری طرح اسے شکست ہوئی. تو مسلم لیگ کے جو اس زمانے کے صدر تھے نواز شریف صاحب، وہ پھر وزیر اعظم بنے. تو ایک طرف وزیر اعظم بے نظیر بھٹو جو پورے ملک کی تھیں، اور وہ وزیر اعظم نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے. اس کے بعد سے اس ملک میں اخلاقی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی تباہی کا آغاز جو ہوا ہے اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے. اور یہ انہی کے وارثین، یا کہنا چاہیے کہ لوگ موجود ہیں جو نام بدل کے، چہرے بدل کے کام وہی کر رہے ہیں جو 1988 میں ذرا زیادہ تیزی سے شروع ہوا تھا. اس سے پہلے بھی لوٹ مار اور سب رہی ہے ایوان اقتدار میں، لیکن 1988 کے بعد اتنا برا دور آیا کہ آج تک اس کی برائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بہرحال اس دور میں غلام اسحاق خان صدر تھے. انہوں نے کوشش کی کہ دہشت گردی بھی کم ہو، یہ لوگ جو سیاستدان ہیں جو لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں یہ بھی کسی طرح انسان بن جائیں. لیکن یہ 1988 سے آج تک 32 سال میں مجھے تو کوئی انسان بنتا ہوا نظر نہیں آتا. آج بھی اگر انہیں موقع ملے تو پہلے سے زیادہ لوٹ کھسوٹ کریں. اور جو لوگ اب کر رہے ہیں کہیں گے جی انہوں نے اتنا لوٹا تھا، آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں اس وقت، یہ ساری پچھلے لٹیروں کی وجہ سے، اور میں انہیں این آر او نہیں دوں گا. این آر او ایسی منہ کو ان کو لگی ہے ایک اصطلاح کہ جس کے شاید معنی بھی نہیں معلوم. این آر او کوئی مانگ نہیں رہا ہے ان سے، بلکہ اپوزیشن والے تو کہہ رہے ہیں یہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کسی طرح حکومت کرنے دیں.
تو اور یہ کہتے ہیں NRO مانگ رہے ہیں سب اپوزیشن والے، میں کسی کو NRO نہیں دوں گا بھائی، مت دو یار، ہم نہیں کہتے، ہم تو پاکستان کے عام شہری ہیں، ہمیں زندگی سکون کے ساتھ گزارنے کی اجازت دے دو، ہمارے لیے یہی NRO ہے، باقی بشرط زندگی باقی۔ اس دوران پھر ایک بار دہرا دوں کہ میرے اس پروگرام کو اگر آپ پسند کرتے ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔